اس کا خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں رکھا ہے، بہترین رکھا ہے، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ ہم نے نہ کچھ دکھ بلا وجہ بنا لیے ہیں، وہ دکھ اصل میں ہے نہیں۔ کچھ تکلیفیں، کچھ دکھ نہ مفت کے ہیں، وہ دکھ نہیں، وہ خود ساختہ مصیبتیں ہماری۔ مثلا کوئی بندہ آ کے اگر کہتا ہے کہ میرے پاس ضرورت کے پیسے تو ہیں لیکن جناب سیونگ کوئی نہیں ہوتی، گزارا ہی بس ہوتا ہے، لہذا میں دکھی ہوں، تو میرا خیال ہے جس کا گزارا ہوتا ہے اسے سکھی ہونا چاہیے، دکھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جی وہ کل کو ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، بچے بھی بیانے ہیں، حالات بھی کوئی جڑتی نہیں ہے، تو یہ خود ساختہ دکھ ہے، یہ دکھ نہیں ہے، یہ ہم نے بنا لیا۔ ایک صاحب نے آ کے یوں کہا کہ بڑی تکلیف میں ہوں، کس وجہ سے؟ میری بچی کو اپنے سسرال میں کام بڑا کرنا پڑتا ہے، تو میں نے کہا ہاتھوں پہ چھالے پڑتے ہیں اس کے؟ کہا نہیں، تو میں نے کہا پھر کوئی دکھ والی بات نہیں، مدینے والے محبوب کی مقدس شہزادی کے ہاتھوں میں تو چھالے پڑ جاتے تھے۔ یہ تو خود ساختہ دکھ ہے بھائی، یہ تو بنایا ہوا ہے۔ یہ کوئی دکھ ہے کہ اپنے گھر میں کام کرتی ہے؟ بلا وجہ کے دکھ، بلا وجہ کی آزمائشیں، یعنی کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں میرے رشتہ دار بڑے برے ہیں تو میں بڑا دکھی ہوں۔ اس میں دکھی ہونے والی کون سی بات ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کمزور باتیں نہ کرنا کہ کوئی میرے ساتھ نیکی کرے گا تو میں کروں گا۔ فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ رشتہ دار اگر آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتے تو یہ دکھ والی بات نہیں، دکھ والی بات یہ ہے اگر آپ اچھا سلوک نہیں کرتے پھر دکھی ہونا چاہیے، پھر تکلیف میں آنا چاہیے۔ اگر آپ کا رویہ ترش ہے، تلخ ہے، آپ کے مزاج میں گھٹن ہے، آپ کے لفظ بوجھ تلے جبے ہوئے، خود ساختہ دکھ نہیں، او جی میں غریب بڑا ہوں، یہ دکھ ہے۔ غربت اور تھوڑا کھانا اور تھوڑی جائیدادیں یہ تو نبی پاک کی پسند ہے۔ حضور نے تو اللہ سے مانگ کے لیا ہے کہ یا اللہ ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت کا فاقہ دینا، اور حضور فرماتے ہیں اللہ میرا دل کرتا ہے جب تو مجھے پیٹ بھر کے کھانا عطا کرے تو شکر کروں، اور جب نہ ہو تو تیری بارگاہ میں عرض کروں۔ تو یہ تو نعمت تھی، پیسے کم اور حساب بھی کم، تو اس کو دکھ بنا لیا ہے۔ خود ساختہ چیزیں اور بلا وجہ کی چیزیں اور حالات بڑے سخت اور بڑے گھمبیر۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو تبلیغ کے نام پر دکھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی میں بڑا کہتا ہوں، لوگ نیک ہی نہیں ہوتے۔ میں بڑی کوشش کرتا ہوں، لوگ بات ہی نہیں سنتے۔ میں اتنا نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، محنتی ہوں اور خلوص کے ساتھ دعوت خیر دیتا ہوں، لہذا بڑا دکھی ہوں، لوگ میری بات ہی نہیں سنتے۔ تو میں نے کہا اب نہ تکلیف میں آئے، لوگوں نے تو نبیوں کی بھی نہیں سنی، انہوں نے تو یہ نہیں کہا، انہوں نے تو کہا وما علینا الا البلاغ المبین، بھئی ہمارے ذمے کھول کر بیان کرنا ہے، ہدایت تو اللہ نے اپنے دست قدرت میں رکھی ہوئی۔ آپ اتنے زیادہ کس بات پہ دکھی ہیں؟ آپ کو ان کی خواہش ہونی چاہیے، درد ہونا چاہیے لوگ ٹھیک ہو جائیں، لیکن اس بات کو شکوہ بنا لینا اور اس وجہ سے لوگوں پر تنقید کرتے پھرنا اور طنز کرتے پھرنا، خود ساختہ دکھ، بلا وجہ کے دکھ، بغیر کسی سبب کے پریشانی۔ کچھ لوگ، آپ ہمارے ہاں نا ایک نیا رواج بھی آج کل، کسی شخص کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے تو عید والے دن تعزیت کرنے جاتے ہیں۔ عید والے دن تعزیت کرنے کا ہے کہ خوشی کا ہے؟ آپ ان سے ملاقات کریں جا کے، پر وہاں فاتحہ نہ پڑھیں، فاتحہ کا بھی ٹائم ہوتا ہے۔ ملیں آپ، اگر ان کے گھر میں آپ جانا چاہتے ہیں ملاقات کریں، خود ساختہ تکلیفیں نہ بنائیں۔ ایک صحابیہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی صحابی، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا۔ بہن بھائی کے پیار کا کوئی شخص اندازہ کر سکتا ہے؟ بھائی سگا بھائی چلا گیا، تیسرے دن اٹھ کے، 3 دن مکمل ہوئے تو اٹھ کے اس خاتون نے خوشبو لگائی، نیا لباس پہنا۔ لوگوں نے کہا جناب یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمانے لگی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، مجھے کہیں جانا نہیں تھا، گویا کوئی تقریب نہیں تھی کہ میں نیا لباس پہنتی یا خوشبو لگاتی، لیکن چونکہ حضور نے فرمایا ہے تعزیت صرف 3 دن ہے، لہذا اپنے محبوب کی شریعت کا نکھرا ہوا چہرہ
لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں نے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے انکار کر دیا. یہاں تو میرے بھائی لوگ تانا زنی کرتے ہیں. وہ کل بھائی انہاں دا باپ گیا تے نہ دکاناں کھول بھی لئیاں نے. 4 دن تو کیا آپ مذاق کر رہے ہیں دین کے ساتھ. خود ساختہ دکھ نہ بنائیں, خود ساختہ آزمائشیں نہ بنائیں, خوش رہنا سیکھیں, ناراض زندگی نہ گزاریں اپنی طبیعت کے اندر. اور میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, میں نے ایک دفعہ اپنے حضرت صاحب قبلہ عالم سے کہا, میں نے کہا حضور آپ کی ہر بات کی کیا بات ہے, پر کچھ لوگوں کو آپ اٹھ کے ملتے ہیں, کچھ کی پرواہ بھی نہیں کرتے. یہ کیا بات ہوئی؟ تو حضرت صاحب فرمانے لگے کچھ بندے اپنے نے جنہ مرضی بھی ترا دئیے اکا منہ بھی نہ لائیے اڑا جانا نہیں. تو کچھ پروٹوکول کے بڑے پیارے ہوتے ہیں, نہ دے تو دوڑ جاتے ہیں. چلو ہم کہتے ہیں دین سیکھ رہے ہیں تو سیکھتے ہی رہے. اور یار دیکھو نا, کچھ وفادار قسم کے جانور ہوتے ہیں, انہوں نے باہر چھڈن چاہیے توڑے چپا کے, آپو کار باہ دے چاہیے تے وہ پہلو آ جاندے نے. حالانکہ بندہ اسے پتہ ہے کہ مالک توڑے میں ڈال کے, لیکن اوہو جنہ دلاں وچ عشق ہے رچیا اونا نہیں بج جانا. پاویں سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹاونا. جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے اونا تھی چنگے. اب ویکھو نا, مالک دے کر راکھی کر دے سابر بھوکے ننگے. وہ روٹی نہیں دے رہا, پانی نہیں دے رہا, بھگا رہا ہے, جاتے نہیں, اس کی پہرے داری کر رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ ذرا تکلیف آئی محبوب کی طرف سے تو پریشان ہونا شروع کر دیا, دکھ ہونا. او بھائی اپنی طبیعت کو خوش رکھیں. اگر اس کی طرف سے آنے والا پھول پسند ہے تو اس کی طرف سے آنے والا روڑا کیوں نہیں پسند ہے؟ اگر اس نے ہمیشہ شفائیں دی ہیں تو کبھی کبھی بیمار کر دے تو خوش کیوں نہیں ہوتے؟ اگر وہ اتنا عطا کرتا ہے تو کبھی کوئی چیز واپس مانگے تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اپنی زندگی میں خوش رہنا سیکھیں. کچھ لوگ ہنستے ہی نہیں, ان کو آپ دیکھیں تو کہتے ہیں جی وہ جی انہوں کا روب بڑا ہے. میں نے کہا جعلی ہے روب, جعلی ہے. اصلی روب جو ہوتا ہے وہ بندے کے موڈ کا نہیں ہوتا, روب بندے کے کردار کا ہوتا ہے. اس کے موڈ کا روب نہیں. آپ نے روب موڈ بنایا ہوا ہے تو لوگ آپ سے ڈر رہے ہیں. آپ کا کردار ہو, اس نے اخلاق ہو, لوگ آپ سے پیار کرے تو اللہ کے حبیب مسکراتے. اور حضور صحابہ کو موقع دیتے وہ مسکرانے والی بات کرتے. یہ سیاستہ میں حدیث ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور میری آنکھ دکھتی ہے, یہ درد ہے آنکھ میں. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو کھجور کھا رہے تھے. تو حضور فرمانے لگے تیری تو آنکھ دکھتی تھی. عرض کی یا رسول اللہ میں دوسری سائیڈ سے کھا رہا ہوں, اس طرح والی دکھتی ہے میں کھجور. حضور علیہ السلام کا باقاعدہ دیکھ ہو گیا. حضور اتنا مسکرائے کہ دانت مبارک نظر آنے لگے. میں کیا بات ہے, کیا بات ہے. حضور دکھتی ہے آنکھ پر میں کھجور ذرا دوسری سائیڈ سے کھا رہا ہوں. یاد رکھیں بعض لوگ بات ایسی کرتے ہیں اور بر موقع کرتے ہیں, بر محل کرتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ جا کے ایسے لگتی ہے کہ تسلی ہوتی. حضور نے فرمایا صہیب کھجور کھا رہے ہو, آنکھ دکھتی تھی. کہ یا رسول اللہ دوسری سائیڈ سے کھا رہا ہوں. حضور مسکرائے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر باتوں میں, اور جب حضور مسکراتے تھے نا تو پورے ماحول میں خوشی دوڑ جاتی تھی. چونکہ حضور اکثر غم امت میں پریشان رہتے تھے. تو جب حضور یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساری دنیا دے کر بھی اگر میں وہ کام کر سکوں نا جو حضرت مقداد نے کیا ہے, یہ بخاری ہے, ساری دنیا دے کے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی. کاش میں وہ کہتا جو انہوں نے کہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بات سن کے مدینے والے حبیب خوش ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام نے بدر کے لیے صحابہ کو جمع کیا. فرمایا بھئی ہم تو نکلے تھے قافلے کا تعاقب کرنے, لیکن کفار تو اب آ گئے ہیں 1000 کا لشکر لے کر, کرنا کیا ہے؟ تو حضرت مقداد بن اسود بڑے معزز سردار تھے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ ہم کوئی حضرت موسیٰ کی قوم ہے؟ یہ ذرا تیور دیکھیے نا بات کے, یہ ذرا انداز دیکھیے نا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قسم اللہ کی کاش میں ہوتا, مجھے رشک آ رہا ہے. کیا بات ہے, بات کا کیا انداز ہے.
हुजूर करना क्या है? हम कोई हजरत मूसा की कौम है जो आपसे कहेंगे कि आप लड़े और आपका खुदा लड़े? या रसूल अल्लाह, हम आपके आगे भी लड़ेंगे, आपके पीछे भी लड़ेंगे, आपके दाएं भी हम होंगे, आपके बाएं भी हम होंगे। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। हुजूर चारों जानिब हम होंगे, ना इधर से कोई तीर आने देंगे, गोया ना इधर से आने देंगे। उनकी बात का माना यह कि ना दाएं से आने देंगे ना बाएं से आने देंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, क्या वकार था जनाब मिकदाद की बात में कि हुजूर खुश हो गए। मैंने चेहरे पर आसारे मुसर्रत देखे, मेरा दिल करे वाह मिकदाद तेरी क्या बात है, तूने राजी कर दिया है नबी करीम को। कुछ लोग माहौल में खुशी पैदा कर देते हैं, कुछ लोग तबीयत को ठंडा कर देते हैं, उनके आने से, बैठ जाने से, बात कर देने से सारे माहौल में हुस्न पैदा हो जाता है। इस तरह के बने, जिंदगी में इस तरह के बने कि जहां आप जाएं खुशियां साथ जाएं, जहां आप बैठे उस महफिल को नूरुन अला नूर कर दे। हर जगह मायूस खबरें ना लेके जाएं, हर जगह ऐसी गुफ्तगू ना लेके जाएं जिसे निचोड़ें तो बस उससे कोई मायूसी टपक के बाहर आ जाए। आप खैर की बात करें, आप मोहब्बत की बात करें, आप खुलूस की बात करें, आपके अंदाज से लोगों के तबीयतों के अंदर फराख दिली पैदा हो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम मौका देते सहाबा को, और फिर कुछ चीजें आपने रवैयतन भी करनी होती हैं। सहाबा हुजूर का एहतराम जानते हैं, नबी करीम की शफकतें पूरी उम्मत पर हैं जानते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हुजूर ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं कि वो हर शख्स रश्क करता है कि यार ये भी एक अंदाज है। और मेरे भाई, आप किसी से मिलने गए हैं, अगर थोड़ा सा आप गर्म जोशी से मिलने गए आने वाले से, थोड़ा सा आपके रवैये में मिठास आ जाएगी, तो जरा जो मैंने पहले भी कहा था कुछ जुमे पहले, वो पेंडू बंदे कहते हैं यार लेना देना तो मुकद्दरां दा, गल ते प्यार नाल कर। ओ भाई बात तो मतलब अंदाज तो ठीक हो ना। यानी बाज लोगों से मिल के ना उनको दुआ देने को दिल करता है कि पता नहीं इन्हों 6 महीने हुए ने हंसिया ही नहीं, अल्लाह करे इसको मतलब कोई खुशी की खबर मिले, बेचारा मुस्कुराए। आप कोई वालेहानापन हो आपका, कोई अंदाज हो। बच्चे आते हैं घर में, बुजुर्ग आते हैं, मेहमान आते हैं, आपकी तबीयत हशाश बशाश हो। बहुत पहले मैंने कहा था, किसी को इज्जत वो देता है जो खुद काबिल इज्जत होता है। हम गर्म जोशी से नहीं मिलते, प्यार नहीं करते, और फिर अगर किसी वजह से कोई बंदा हमें गर्म जोशी से नहीं मिला, फिर भी आप अच्छा गुमान रखें। सोचे बीमार हो सकता है, परेशान हो सकता है, कोई दुख हो सकता है, फिर भी अच्छी बात पर महमूल करें उस चीज को। तो मेरे अजीज, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के चचा ज़ाद हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मौला अली शेर खुदा के भाई हैं। इतनी गरीबों की खिदमत करते थे कि हुजूर ने इनका लक़ब डाल दिया अबुल मसाकीन, मस्कीनों वाला। इतना मसाकीन से प्यार करते हैं। और फिर ये इतने दलेर लोग हैं हज़रत जाफ़र तैयार, कि ये इस्लाम के वो ख़तीब हैं, वो मुबल्लिग हैं कि जिन्होंने नजाशी के दरबार में खड़े होकर एलानिया उन सारी तालीमात का डंके की चोट पर इजहार किया था जो मदीने वाले हबीब ने इनको बताई है। दलेर न डर, चूंकि तकलीफ देते थे अहलियाने मक्का मुसलमानों को, तो कुछ लोग हिजरत कर गए थे वहां से हबशा की तरफ। उनमें हज़रत जाफ़र तैयार भी थे। एक तो हुजूर के चचा ज़ाद हैं, फिर महबूब सहाबी हैं, फिर किरदार व अमल बड़ा आला है। ये उस दिन वापस आए हबशा से जिस दिन खैबर फतह हुआ है। ये जरा इनका आना देखिएगा। ये ऐसे अंदर दाखिल हुए, हुजूर बैठे हैं, खैबर फतह हुआ है, सहाबा बड़े खुश हैं। जैसे ये आए, अल्लाह के रसूल उठ के खड़े हो गए। फिर हुजूर ने इन्हें सीने से लगाया। फिर नबी करीम ने इनकी आंखों के दरमियान पेशानी पर बोसा दिया। और ये देखिए, ये जुमले कैसी वरफ्तगी और कैसा प्यार और कैसी शफकत को जाहिर करते हैं। हुजूर फरमाने लगे, पता नहीं आज मुझे ज्यादा खुशी किस बात की है, खैबर के फतह होने की ज्यादा खुशी है कि जाफर तैयार के आने की ज्यादा खुशी है।
सहाबा फरमाते हुस्न सा फैल गया महफिल में, अजीब सी खुशबू दुबाला हो गई। आज पता नहीं ज्यादा खुश किस बात पे हूं, मैं फतेह खैबर पर ज्यादा नाजा हूं या जाफर के लौट आने पर ज्यादा राजी हूं। आपके लोगों से गर्म जोशी से मिलने से, प्यार करने से, यहां तो मेरे भाई बड़ी दिल पे पत्थर रख के चले जाते हैं लोग कि चलो भाई को मना लेते हैं बेटे की शादी, चलो फुफ्फो को, खाला को, चाचा को, मामू को मना लाते हैं, शादी है। जो तेरे घर ही चल के आ गया है, इतना काफी नहीं हो गया? इसने कह दिया है अब शिकवों की और शिकायतों की पटारी। अच्छा वो उससे माफी तलाफी की तो उसके पास शराइत भी, कुयूद भी कि मेरी इतनी शर्तें हैं, इन शराइत के साथ में आऊंगा, तो कोई ऐसी मतलब तकलीफ वाली बात आप ना करें, आप घर पे ही रहें। कोई इतना ज्यादा, शरीयत ने तो आपको हुक्म दिया है कि जब कोई माफी मांगने आए तो बगैर सबब के माफ करें। मक्के वालों जितने जुल्म तो नहीं ना किसी रिश्तेदार ने किसी पर किए हो, लेकिन अल्लाह के रसूल ने तो फतेह मक्का पे फरमाया था पिछला चैप्टर खोलना ही कोई नहीं, तबसरा ही कोई नहीं करना। तो हुजूर करना क्या है? फरमाया वही जो जनाब यूसुफ ने भाइयों के साथ किया था, जाओ तुम पर कोई किसी किस्म की बात ही नहीं करनी। तो हमारे यहाँ गर्म जोशी नहीं, प्यार का वो रवैया नहीं, अंदाज नहीं। आप जहां जाएं मोहब्बत लेके जाएं, जहां से आए वहां मोहब्बत छोड़ के आए। आप जहां रुके कोई फूल खिला के आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीरे मजलिस होते हैं, वो बैठते हैं तो महफिलें सजती हैं, वो चलते हैं तो जुलूस निकलते हैं, नगमे सजते हैं। वो किसी जगह आ जाए तो रौनकें सिमट सिमट के और खुशबुएं सिमट सिमट के उनके कदमों में आती हैं। शायद इसीलिए सैयद फैजुल हसन शाह साहब ने कहा था हमारे बाद अंधेरा ही रहेगा महफिल में, बड़े चिराग जलाओगे रोशनी के लिए, क्योंकि मीरे मजलिस होते हैं कुछ लोग। तो अपनी जिंदगी में खुशी और फिर प्यार करके खुशी, बांट के खुशी, दे के खुशी। एक कबीला आ गया हुजूर की बारगाह में, कबीला मुज़र, खस्ता हाल लोग, जिस्मों पे कपड़े भी नहीं, भूख से आंखें